7واں باب آخز بادشاہ کے لیے پیغام۔ اور شاہ یہودا آخز بن یوتام بن عزیہ کے ایام میں یوں ہوا کہ رزین شاہ ارام اور فقہ بن رملیہ شاہ اسرائیل نے یروشلیم پر چڑھائی کی، لیکن اس پر غالب نہ آ سکے۔ اس وقت داؤد کے گھرانے کو یہ خبر دی گئی کہ ارام افرائیم کے ساتھ متحد ہے۔ پس اس کے دل نے اور اس کے لوگوں کے دلوں نے یوں جنبش کھائی جیسے جنگل کے درخت آندھی سے جنبش کھاتے ہیں۔ تب خداوند نے یسایہ کو حکم کیا کہ تو اپنے بیٹے شیار یاشوب کو لے کر اوپر کے چشمے کی نہر کے سرے پر جو دھوبیوں کے میدان کی راہ میں ہے آخز سے ملاقات کر، اور اسے کہہ خبردار ہو اور بے قرار نہ ہو۔ ان لکٹیوں کے 2 دھوئیں والے ٹکڑوں سے یعنی ارامی رزین اور رملیہ کے بیٹے کی قہر انگیزی سے نہ ڈر، اور تیرا دل نہ گھبرائے، چونکہ ارام اور افرائیم اور رملیہ کا بیٹا تیرے خلاف مشورت کر کے کہتے ہیں کہ آؤ ہم یہودا پر چڑھائی کریں اور اسے تنگ کریں اور اپنے لیے اس میں رخنہ پیدا کریں، اور تابیل کے بیٹے کو اس کے درمیان تخت نشین کریں۔ اس لیے خداوند خدا فرماتا ہے کہ اس کو پائیداری نہیں، بلکہ ایسا ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ ارام کا دارالسلطنت دمشق ہی ہوگا، اور دمشق کا سردار رزین، اور 65 برس کے اندر افرائیم ایسا کٹ جائے گا کہ قوم نہ رہے گا۔ افرائیم کا بھی دارالسلطنت سامریہ ہی ہوگا، اور سامریہ کا سردار رملیہ کا بیٹا۔ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو یقیناً تم بھی قائم نہ رہو گے۔ ایمانویل کا نشان۔ پھر خداوند نے آخز سے فرمایا، خداوند اپنے خدا سے کوئی نشان طلب کر، خواہ نیچے پاتال میں خواہ اوپر بلندی پر۔ لیکن آخز نے کہا کہ میں طلب نہیں کروں گا اور خداوند کو نہیں آزماؤں گا۔ تب اس نے کہا، اے داؤد کے خاندان، اب سنو، کیا تمہارا انسان کو بیزار کرنا کوئی ہلکی بات ہے کہ میرے خدا کو بھی بیزار کرو گے؟ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا۔ دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ وہ دہی اور شہد کھائے گا جب تک کہ وہ نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل نہ ہو۔ پر اس سے پیشتر کہ یہ لڑکا نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل ہو، یہ ملک جس کے دونوں بادشاہوں سے تجھ کو نفرت ہے ویران ہو جائے گا۔ خداوند تجھ پر اور تیرے لوگوں اور تیرے باپ کے گھرانے پر ایسے دن لائے گا جیسے اس دن سے جب افرائیم یہودا سے جدا ہوا آج تک کبھی نہ لایا، یعنی شاہ اسور کے دن۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند مصر کی نہروں کے اس سرے پر سے مکھیوں کو اور اسور کے ملک سے زمبوروں کو سسکار کر بلائے گا۔ سو وہ سب آئیں گے اور ویران وادیوں میں اور چٹانوں کے دراڑوں میں اور سب خارستانوں میں اور سب چراگاہوں میں چھا جائیں گے۔ اسی روز خداوند اس استرے سے جو دریائے فرات کے پار سے کرائے پر لیا، یعنی اسور کے بادشاہ سے سر اور پاؤں کے بال مونڈے گا، اور اس سے داڑھی بھی کھرچی جائے گی۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ آدمی صرف ایک گائے اور 2 بھیڑیں پالے گا، اور ان کے دودھ کی فراوانی سے لوگ مکھن کھائیں گے، کیونکہ ہر ایک جو اس ملک میں بچ رہے گا مکھن اور شہد ہی کھایا کرے گا۔ اور اس وقت یہ حالت ہو جائے گی کہ ہر جگہ ہزاروں روپے کے تاکستانوں کی جگہ خاردار جھاڑیاں ہوں گی۔ لوگ تیر اور کمانے لے کر وہاں آئیں گے، کیونکہ تمام ملک کانٹوں اور جھاڑیوں سے پر ہوگا۔ مگر ان سب پہاڑیوں پر جو کدالی سے کھودی جاتی تھیں، جھاڑیوں اور کانٹوں کے خوف سے تو پھر نہ چڑھے گا، لیکن وہ گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کی چراگاہ ہوں گی۔ 8واں باب یسایہ کا بیٹا قوم کے لیے ایک نشان۔ پھر خداوند نے مجھے فرمایا
کہ ایک بڑی تختی لے اور اس پر صاف صاف لکھ مہیر شالال ہاش بز کے لیے، اور 2 دیانتدار گواہوں کو یعنی اوریا کاہن کو اور زکریا بن یبرکیہ کو شاہد بنا۔ اور میں نبیہ کے پاس گیا، سو وہ حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا۔ تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ اس کا نام مہیر شالال ہاش بز رکھ، کیونکہ اس سے پیشتر کہ یہ لڑکا ابا اور اماں کہنا سیکھے، دمشق کا مال اور سامریا کی لوٹ کو اٹھوا کر شاہ اسور کے حضور لے جائیں گے۔ اسور کا بادشاہ چڑھا آتا ہے۔ پھر خداوند نے مجھ سے فرمایا، چونکہ ان لوگوں نے چشمہ شیلوہ کے آہستہ رو پانی کو رد کیا اور رزین اور رملیہ کے بیٹے پر مائل ہوئے، اس لیے اب دیکھ خداوند دریائے فرات کے سخت شدید سیلاب کو یعنی شاہ اسور اور اس کی ساری شوکت کو ان پر چڑھا لائے گا، اور وہ اپنے سب نالوں پر اور اپنے سب کناروں سے بہہ نکلے گا، اور وہ یہودا میں بڑھتا چلا جائے گا اور اس کی طغیانی بڑھتی جائے گی۔ وہ گردن تک پہنچے گا اور اس کے پروں کے پھیلاؤ سے تیرے ملک کی ساری وسعت اے ایمانویل چھپ جائے گی۔ اے لوگو، دھوم مچاؤ، پر تم ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ گے، اور اے دور دور کے ملکوں کے باشندوں سنو، کمر باندھو، پر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، کمر باندھو، پر تمہارے پرزے پرزے ہوں گے، تم منصوبہ باندھو، پر وہ باطل ہوگا، تم کچھ کہو اور اسے قیام نہ ہوگا، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خداوند نبی کو خبردار کرتا ہے، کیونکہ خداوند نے جب اس کا ہاتھ مجھ پر غالب ہوا اور ان لوگوں کی راہ میں چلنے سے مجھے منع کیا، تو مجھ سے یوں فرمایا کہ تم اس سب کو جسے یہ لوگ سازش کہتے ہیں سازش نہ کہو، اور جس سے وہ ڈرتے ہیں تم نہ ڈرو اور نہ گھبراؤ، تم رب الافواج ہی کو مقدس جانو اور اسی سے ڈرو اور اسی سے خائف رہو۔ اور وہ ایک مقدس ہوگا، لیکن اسرائیل کے دونوں گھرانوں کے لیے صدمہ اور ٹھوکر کا پتھر، اور یروشلیم کے باشندوں کے لیے پھندا اور دام ہوگا۔ ان میں سے بہتیرے اس سے ٹھوکر کھائیں گے اور گریں گے اور پاش پاش ہوں گے اور دام میں پھنسیں گے اور پکڑے جائیں گے۔ مردوں سے فال لینے کے خلاف انتباہ۔ شہادت نامہ بند کر دو اور میرے شاگردوں کے لیے شریعت پر مہر کرو۔ میں بھی خداوند کی راہ دیکھوں گا، جو اب یعقوب کے گھرانے سے اپنا منہ چھپاتا ہے، میں اس کا انتظار کروں گا۔ دیکھ، میں ان لڑکوں سمیت جو خداوند نے مجھے بخشے، رب الافواج کی طرف سے جو کوہ سیون میں رہتا ہے، بنی اسرائیل کے درمیان نشانوں اور عجائب و غرائب کے لیے ہوں۔ اور جب وہ تم سے کہیں، تم جنات کے یاروں اور افسوں گروں کی جو پھس پھساتے اور بڑبڑاتے ہیں تلاش کرو، تو تم کہو، کیا لوگوں کو مناسب نہیں کہ اپنے خدا کے طالب ہوں؟ کیا زندوں کی بابت مردوں سے سوال کریں؟ شریعت اور شہادت پر نظر کرو، اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی۔ خستہ حالی کا دور۔ تب وہ ملک میں بھوکے اور خستہ حال پھریں گے، اور یوں ہوگا کہ جب وہ بھوکے ہوں تو جان سے بیزار ہوں گے، اور اپنے بادشاہ اور اپنے خدا پر لعنت کریں گے، اور اپنے منہ آسمان کی طرف اٹھائیں گے، پھر زمین کی طرف دیکھیں گے، اور ناگہاں تنگی اور تاریکی یعنی ظلمت اندھو اور تیرگی میں کھدیڑے جائیں گے۔